أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم 10ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں اور سورۃ انفال کی آیت نمبر 41 سے انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں کیا نصیحتیں رکھی ہیں اور کیا احکامات رکھے ہیں۔ آیت نمبر 41 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جان لو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے پایا ہو تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے ہے، اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم اللہ پر اور اس کی وحی پر ایمان لائے ہو جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے پر حق و باطل کے درمیان فیصلے کے دن نازل فرمائی، وہ دن جب میدان بدر میں مومنوں اور کافروں کے درمیان لشکر باہم مقابل ہوئے تھے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 42، جب تم مدینہ کی جانب وادی کے قریب کنارے پر تھے اور وہ کفار دوسری جانب دور والے کنارے پر تھے، اور تجارتی قافلہ تم سے نیچے تھا، اور اگر تم آپس میں جنگ کے لیے کوئی وعدہ کر لیتے تو ضرور اپنے وعدے سے مختلف وقتوں میں پہنچتے، لیکن اللہ نے تمہیں بغیر وعدے کے ایک ہی وقت پر جمع فرما دیا۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ اس کام کو پورا فرما دے جو ہو کر رہنے والا تھا، تاکہ جس شخص کو مرنا ہے وہ حجت تمام ہونے سے مرے، اور جسے جینا ہے وہ حجت تمام ہونے سے جیے، یعنی ہر کسی کے سامنے اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر حجت قائم ہو جائے، اور بے شک اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وہ واقعہ یاد دلائیے جب آپ کو اللہ نے آپ کے خواب میں ان کافروں کے لشکر کو تھوڑا کر کے دکھایا تھا، اور اگر اللہ آپ کو اور زیادہ کر کے دکھاتا تو اے مسلمانوں تم ہمت ہار جاتے اور تم یقیناً اس جنگ کے معاملے میں باہم جھگڑنے لگتے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو بزدلی اور باہمی نزاع سے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کی چھپی ہوئی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 44، اور وہ منظر بھی نے یاد دلائیے جب اس نے ان کافروں کی فوج کو باہم مقابلے کے وقت بھی محض تمہاری آنکھوں میں تمہیں تھوڑا کر کے دکھایا، اور تمہیں ان کی آنکھوں میں تھوڑا دکھایا، یہ اس لیے کہ اللہ اس بھرپور جنگ کے نتیجے میں کفار کی شکست کے امر کو پورا کر دے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہو چکا تھا، اور بالآخر اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے۔ اے ایمان والو، جب دشمن کی کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہا کرو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور آپس میں جھگڑا مت کرو، ورنہ متفرق و کمزور ہو کر بزدل ہو جاؤ گے، اور دشمنوں کے سامنے تمہاری ہوا یعنی قوت اکھڑ جائے گی۔ اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اترائے ہوئے اور لوگوں کو دکھلاتے ہوئے نکلتے ہیں،
اور جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اور اللہ ان کے کاموں کو جو وہ کرتے ہیں اپنے علم و قدرت کے ساتھ احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور جب شیطان نے ان کافروں کے لیے ان کے اعمال خوشنما کر کے دکھائے اور اس نے ان سے کہا، آج لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں ہو سکے گا، اور بے شک میں تمہیں پناہ دینے والا مددگار ہوں۔ پھر جب دونوں فوجوں نے ایک دوسرے کو مقابل دیکھ لیا تو وہ الٹے پاؤں بھاگ گیا اور کہنے لگا کہ بے شک میں تم سے بیزار ہوں، یقیناً میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ تو سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دل میں کفر کی بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے بڑا مغرور کر رکھا ہے، جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ جب کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے تمام امور کا کفیل ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ بہت غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور اگر آپ وہ منظر دیکھیں تو بڑا تعجب کریں، جب فرشتے کافروں کی جان قبض کر رہے ہوں گے تو ان کے چہروں اور پشتوں پر ہتھوڑے مارتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ کا مزہ چکھ لو، یہ عذاب ان اعمال بد کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے، اور اللہ ہرگز بندوں پر ظلم فرمانے والا نہیں۔ ان کافروں کا حال بھی قوم فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے حال کی مانند ہے۔ انہوں نے بھی اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا، سو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے باعث عذاب میں پکڑ لیا۔ بے شک اللہ قوت والا اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ عذاب اس وجہ سے ہے کہ اللہ کسی نعمت کو ہرگز بدلنے والا نہیں جو اس نے کسی قوم پر فرمائی ہو، یہاں تک کہ وہ لوگ خود اپنی حالت نعمت کو بدل دے، یعنی کفران نعمت اور نافرمانی کے مرتکب ہوں، اور پھر اس میں احساس زیاں بھی باقی نہ رہے، تب وہ قوم ہلاکت اور بربادی کی زد میں آ جاتی ہے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ عذاب بھی قوم فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں کے دستور کی مانند ہے۔ انہوں نے بھی اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا تھا، سو ہم نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں ہلاک کر ڈالا، اور ہم نے فرعون والوں کو دریا میں غرق کر دیا، اور وہ سب کے سب ظالم تھے۔ آیت نمبر 55۔ بے شک اللہ کے نزدیک سب جانوروں میں سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور پھر وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے آپ نے بارہا عہد لیا، پھر وہ ہر بار اپنا عہد توڑ ڈالتے ہیں، اور وہ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ سو اگر آپ انہیں میدان جنگ میں پالیں تو ان کے عبرت ناک قتل کے ذریعے ان کے پچھلوں کو بھی بھگا دیں تاکہ انہیں نصیحت حاصل ہو۔ آیت نمبر 58۔ اور اگر آپ کو کسی قوم کی خیانت کا اندیشہ ہو تو ان کا عہد ان کی طرف برابری کی بنیاد پر پھینک دے، بے شک اللہ دغا بازوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور کافر لوگ اس گمان میں ہرگز نہ رہیں کہ وہ بچ کر نکل جائیں گے، بے شک وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 60۔ اے مسلمانوں، ان کے مقابلے کے لیے تم سے جس قدر ہو سکے ہتھیاروں اور آلات جنگ کی قوت مہیا کر رکھو، اور بندھے ہوئے گھوڑوں کی کھیپ بھی۔ اس دفاعی تیاری سے تم اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو ڈراتے رہو، اور ان کے سوا دوسروں کو بھی جن کی چھپی دشمنی کو تم نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے۔ اور تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور تم سے ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ اور اگر وہ کفار صلح کے لیے جھکے تو آپ بھی ان کی طرف مائل ہو جائیں، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ چاہیں کہ آپ کو دھوکہ دے تو بے شک آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ وہی ہے جس نے آپ کو اپنی مدد کے ذریعے اور اہل ایمان کے ذریعے طاقت بخشی، اور اسی نے ان مسلمانوں کے دلوں میں باہمی الفت پیدا کر دی۔ اگر آپ وہ سب کچھ جو زمین میں ہے خرچ کر ڈالتے تو ان تمام مادی وسائل سے بھی آپ ان کے دلوں میں یہ الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے درمیان ایک روحانی رشتے سے محبت پیدا فرما دی۔ بے شک وہ بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ مسلمان جنہوں نے آپ کی پیروی اختیار کی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والوں کو جہاد کی ترغیب دے، یعنی حق کی خاطر لڑنے پر آمادہ کرے۔ اگر تم میں سے جنگ میں 20 ثابت قدم رہنے والے ہوں تو وہ 200 کفار پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے 100 ثابت قدم ہوں گے تو کافروں میں سے 1000 پر غالب آ جائیں گے، اس وجہ سے کہ وہ آخرت اور اس کے اجر عظیم کی سمجھ نہیں رکھتے، سو وہ اس قدر جذبہ اور شوق سے نہیں لڑ سکتے جس قدر وہ مومن جو اپنی جانوں کا جنت اور اللہ کی رضا کے عوض سودا کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 66۔
اب اللہ نے تم سے اپنے حکم کا بوجھ ہلکا کر دیا، اسے معلوم ہے کہ تم کس قدر کمزور ہو، سو اب تخفیف کے بعد حکم یہ ہے کہ اگر تم میں سے 100 آدمی ثابت قدم رہنے والا ہو تو وہ 200 کفار پر غالب آئے گا، اور اگر تم میں سے 1000 ہو تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 کافروں پر غالب آئیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ مومنین کے لیے ہدف ہے کہ میدان جہاد میں ان کے جذبہ ایمانی کا اثر کم سے کم یہ ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 67، کسی نبی کو یہ سزاوار نہیں ہے کہ اس کے لیے کافر قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں ان جنگ میں آنے والے کافروں کا اچھی طرح خون نہ بہا لے۔ تم لوگ دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو اور اللہ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اللہ خوب غالب حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 68، اگر اللہ کی طرف سے پہلے ہی معافی کا حکم لکھا ہوا نہ ہوتا تو یقیناً تم کو اس مال فدیہ کے بارے میں جو تم نے بدر کے قیدیوں سے حاصل کیا تھا بڑا عذاب پہنچتا، سو تم اس میں سے کھاؤ جو حلال پاکیزہ مال غنیمت تم نے پایا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے جو آپ کے ہاتھوں میں قیدی ہیں فرما دیجئے کہ اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں بھلائی جان لی تو تمہیں اس مال سے بہتر عطا فرمائے گا جو فدیے میں تم سے لیا جا چکا ہے، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ آیت نمبر 71، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ آپ سے خیانت کرنا چاہیں تو یقیناً وہ اس سے قبل بھی اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، اسی وجہ سے اس نے ان میں سے بعض کو آپ کی قدرت میں دے دیا، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں انہوں نے اللہ کے لیے وطن چھوڑ دیے اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے مہاجرین کو جگہ دی ان کی مدد کی، وہی لوگ ایک دوسرے کے حقیقی دوست ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے مگر انہوں نے اللہ کے لیے گھر بار نہ چھوڑے تو تمہیں ان کی دوستی سے کوئی سروکار نہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت کرے، اور اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد چاہیں تو تم پر ان کی مدد کرنا واجب ہے، مگر اس قوم کے مقابلے میں مدد نہ کرنا کہ تمہارے اور اس کے درمیان صلح اور امن کا معاہدہ ہو، اور اللہ ان کاموں کو جو تم کر رہے ہو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 73، اور جو لوگ کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اے مسلمانوں، اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ ایسا تعاون اور مدد اور نصرت نہیں کرو گے تو زمین میں غلبہ، کفر اور باطل کا فتنہ اور بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ آیت نمبر 74، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے راہ خدا میں گھر بار اور وطن قربان کر دینے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی لوگ حقیقت میں سچے مسلمان ہیں، انہی کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور انہوں نے راہ حق میں قربانیاں دیتے ہوئے گھر بار چھوڑ دیے اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو وہ لوگ بھی تم میں سے ہی ہیں، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں صلح رحمی اور وراثت کے لحاظ سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اور اب سورۃ التوبہ آیت نمبر 1، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیزاری اور دستبرداری کا اعلان ہے ان مشرک لوگوں کی طرف جن سے تم نے صلح اور امن کا معاہدہ کیا تھا اور وہ اپنے عہد پر قائم نہ رہے تھے۔ آیت نمبر 2، پس اے مشرکو تم زمین میں 4 ماہ تک گھوم پھر لو، اس مہلت کے اختتام پر تمہیں جنگ کا سامنا کرنا ہوگا، اور جان لو کہ تم اللہ کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے، اور بے شک اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یہ آیت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تمام لوگوں کی طرف حج اکبر کے دن اعلان عام ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بری الذمہ ہے۔ بس اے مشرکو، اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم نے روگردانی کی تو جان لو کہ تم ہرگز اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافروں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیں، سوائے ان مشرکوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا ہوا تھا، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے مقابلے پر کسی کی مدد یا پشت پناہی کی، سو تم ان کے عہد کو ان کے مقررہ مدت تک ان کے ساتھ پورا کرو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ آیت نمبر 5، پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم حسب اعلان مشرکوں کو قتل کر دو جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ، اور اگر گرفتار کر لو تو انہیں قید کر دو،
اور انہیں پکڑنے اور گھیرنے کے لیے ہر گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ بس اگر وہ توبہ کر لے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ آیت نمبر 6۔ اور اگر مشرکوں میں سے کوئی بھی آپ سے پناہ کا خواستگار ہو تو اسے پناہ دے دینا تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر آپ اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دیں، یہ اس لیے کہ وہ لوگ حق کا علم نہیں رکھتے تھے۔ بھلا مشرکوں کے لیے اللہ کے ہاں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کوئی عہد کیوں کر ہو سکتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس حدیبیہ میں معاہدہ کیا۔ سو جب تک وہ تمہارے ساتھ عہد پر قائم رہے تم ان کے ساتھ عہد پر قائم رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ آیت نمبر 8۔ بھلا ان سے عہد کی پاسداری کی توقع کیوں کر ہوگی؟ ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر تم پر غلبہ پا جائیں تو نہ تمہارے حق میں کسی قرابت داری کا خیال رکھے اور نہ کسی عہد کا۔ وہ تمہیں اپنے منہ سے تو راضی رکھتے ہیں اور ان کے دل ان باتوں سے انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر عہد شکن ہے۔ انہوں نے آیات الہی کے بدلے دنیاوی مفاد کی تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی، پھر اس دین کی راہ میں لوگوں کو روکنے لگے۔ بے شک بہت ہی برا کام ہے جو وہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 10۔ نہ وہ کسی مسلمان کے حق میں قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ ہی عہد کا، اور وہی لوگ سرکشی میں حد سے بڑھنے والے ہیں۔ پھر بھی اگر وہ توبہ کر لے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرنے لگے تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور ہم اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم اور دانش رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 12۔ اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ دے اور تمہارے دین میں تانا زنی کرے تو تم ان کافروں کے سرگنوں سے جنگ کرو، بے شک ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، تاکہ وہ اپنے فتنوں سے باز آ جائیں۔ آیت نمبر 13۔ کیا تم ایسی قوم سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ ڈالی، یعنی معاہدہ امن توڑ کر حالت جنگ بحال کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کرنے کا ارادہ کیا، حالانکہ پہلی مرتبہ انہوں نے تم سے عہد شکنی اور جنگ کی ابتدا کی، پھر تم ان سے ڈرتے ہو، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، بشرط کہ تم مومن ہو۔ آیت نمبر 14۔ تم ان سے جنگ کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد فرمائے گا اور ایمان والوں کے سینوں کو شفا بخشے گا۔ اور آیت نمبر 15۔ اور ان کے دلوں کا غم اور غصہ دور فرمائے گا اور جس کی چاہے گا توبہ قبول فرمائے گا، اور اللہ بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 16۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مصائب اور مشکلات سے گزرے بغیر یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو تو آزمایا ہی نہیں ہے۔ فرمایا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہے اور جنہوں نے اللہ کے سوا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور اہل ایمان کے سوا کسی کو محرم راست نہیں بنایا، اور اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ آیت نمبر 17۔ مشرکوں کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجد آباد کرے، حالانکہ وہ خود اپنے اوپر کفر کے گواہ ہیں۔ ان لوگوں کے تمام اعمال باطل ہو چکے ہیں اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ اللہ کی مسجدیں صرف وہی آباد کر سکتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا، سو امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت پانے والے ہو جائیں گے۔ کیا تم نے محض حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی آبادی اور مرمت کرنے کا بندوبست کرنے کے عمل کو اس شخص کے اعمال کے برابر قرار دے رکھا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آیا ہو اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ لوگ اللہ کے حضور برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے رہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں درجے کے لحاظ سے بڑے ہیں، اور وہی لوگ ہی مراد کو پہنچے ہوئے ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی جانب سے رحمت کی اور اپنی رضا کی اور ان جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، بے شک اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ آیت نمبر 23۔ اے ایمان والو، تم اپنے باپ دادا اور بھائیوں کو بھی دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو محبوب رکھتے ہوں، اور تم میں سے جو شخص بھی انہیں دوست رکھے گا سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دے کہ اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں اور تمہارے بھائی اور بہنیں اور تمہاری بیویاں
اور تمہارے دیگر رشتہ دار اور تمہارے اموال جو تم نے محنت سے کمائے، اور تجارت اور کاروبار جس کے نقصان سے تم ڈرتے رہتے ہو، اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم عذاب لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ بے شک اللہ نے بہت سے مقامات میں تمہاری مدد فرمائی، اور خصوصاً حنین کے دن جب تمہاری افرادی قوت کی کثرت نے تمہیں فخر میں مبتلا کیا، پھر وہ کثرت تمہیں کچھ بھی فائدہ نہ دے سکی، اور زمین باوجود اس کے کہ وہ فراخی رکھتی تھی تم پر تنگ ہو گئی، چنانچہ تم پیٹھ دکھاتے ہوئے پھر گئے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ایمان والوں پر اپنی تسکین رحمت نازل فرمائی، اور اس نے ملائکہ کے ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نہ دیکھ سکے، اور اس نے ان لوگوں کو عذاب دیا جو کفر کر رہے تھے، اور یہی کافروں کی سزا ہے۔ آیہ نمبر 27۔ پھر اللہ اس کے بعد بھی جس کی چاہتا ہے توبہ قبول فرماتا ہے، یعنی اسے اسلام کی توفیق، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ آیہ نمبر 28۔ اے ایمان والو، مشرکین تو سراپر نجاست ہے، سو وہ اپنے اس سال کے بعد یعنی فتح مکہ کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ آنے پائیں، اور اگر تمہیں تجارت میں کمی کے باعث مفلسی کا ڈر ہے تو گھبراؤ نہیں، ان قریب اللہ اگر چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے گا، بے شک اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اے مسلمانوں، تم اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے ساتھ بھی جنگ کرو جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ یوم آخرت پر، اور نہ ان چیزوں کو حرام جانتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، اور نہ ہی دین حق یعنی اسلام اختیار کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ اسلام کے حکم کے سامنے تابع اور مغلوب ہو کر اپنے ہاتھ سے خراج ادا کرے۔ اور یہود نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کا لو قول ہے جو اپنے منہ سے نکالتے ہیں، یہ ان لوگوں کے قول کی مشابہت اختیار کرتے ہیں جو ان سے پہلے کفر کر چکے ہیں۔ اللہ انہیں ہلاک کرے گا، یہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے سوا اپنے عالموں اور زاہدوں کو رب بنا لیا، اور مریم کے بیٹے مسیح علیہ السلام کو بھی، حالانکہ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اکیلے ایک ہی اللہ کی عبادت کرے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ ان سے پاک ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنی پھونکوں سے بجھا دے، اور اللہ یہ بات قبول نہیں فرماتا مگر یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا دے، اگرچہ کفار اسے ناپسند ہی کرتے ہوں۔ آیہ نمبر 33۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دین والے پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین کو برا لگے۔ اے ایمان والو، بے شک اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویش لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، یعنی لوگوں کے مال سے اپنی تجوریاں بھرتے ہیں، اور دین حق کی تقویت اور اشاعت پر خرچ کرنے کے لیے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اور جو لوگ سونا اور چاندی کا ذخیرہ کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ آیہ نمبر 35۔ جس دن اس سونے چاندی اور مال کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس تپے ہوئے مال سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی مال ہے جو تم نے اپنی جانوں کے مفاد کے لیے جمع کیا تھا، سو تم اس مال کا مزہ چکھو جسے تم جمع کرتے رہتے تھے۔ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں 12 مہینے لکھی ہے۔ جس دن سے اس نے آسمان اور زمین کے نظام کو پیدا فرمایا تھا، ان میں سے 4 مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے۔ سو تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کیا کرو، اور تم بھی تمام مشرکین سے اسی طرح جوابی جنگ کیا کرو جس طرح وہ سب کے سب اکٹھے ہو کر تم سے جنگ کرتے ہیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے ہٹا دینا محض کفر میں زیادتی ہے، اس سے وہ کافر لوگ بہکائے جاتے ہیں جو اسے ایک سال حلال گردانتے ہیں اور دوسرے سال اسے حرام ٹھہرا لیتے ہیں، تاکہ ان مہینوں کا شمار پورا کر دے جنہیں اللہ نے حرمت بخشی ہے، اور اس مہینے کو حلال بھی کر دے جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے۔ ان کے لیے ان کے برے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ کافروں کے گروہ کو ہدایت نہیں فرماتا۔ آیہ نمبر 38۔
اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم بوجھل ہو کر زمین کی طرف جھک جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ سو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا ساز و سامان تو کچھ بھی نہیں ہے مگر بہت ہی کم حیثیت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 39، اگر تم جہاد کے لیے نہ نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا فرما دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور تم اس سے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 40، اگر تم ان کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلبہ اسلام کی جدوجہد میں مدد نہیں کرو گے تو کیا ہوا؟ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت بھی مدد سے نوازا تھا جب کافروں نے انہیں وطن مکہ سے نکال دیا تھا، حالانکہ وہ دو ہجرت کرنے والوں میں سے دوسرے تھے، جبکہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرما رہے تھے کہ غمزدہ نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بس اللہ نے ان پر اپنی تسکین نازل فرما دی اور انہیں فرشتوں کے ایسے لشکروں کے ذریعے قوت بخشی جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے تھے، اور اس نے کافروں کی بات کو نیچا کر دکھایا، اور اللہ کا فرمان تو ہمیشہ بلند و بالا ہے اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 41، تم ہلکے اور گراں بار ہر حال میں نکل کھڑے ہو اور اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم حقیقت سے آشنا ہو۔ آیت نمبر 42، اگر مال غنیمت قریب الحصول ہوتا اور جہاد کا سفر آسان تو وہ منافقین یقیناً آپ کے پیچھے چل پڑتے، لیکن وہ پرمشقت مسافت انہیں بہت دور دکھائی دی، اور اب وہ عنقریب اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں سے استطاعت ہوتی تو ضرور تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوتے، اور وہ ان جھوٹی باتوں سے اپنے آپ کو مزید ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ واقعی جھوٹے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت اور باعزت اور عافیت پہ رکھے۔ آپ نے انہیں رخصت ہی کیوں دی کہ وہ شریک جنگ نہ ہو، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی آپ کے لیے ظاہر ہو جائے جو سچ بول رہے ہیں، اور آپ جھوٹ بولنے والوں کو بھی معلوم فرما لیں۔ وہ لوگ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں آپ سے اس بات کی رخصت طلب نہیں کریں گے کہ وہ اپنے مال و جان سے جہاد نہ کریں، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ آپ سے جہاد میں شریک نہ ہونے کی رخصت صرف وہی لوگ چاہیں گے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، سو وہ اپنے شک میں حیران اور سرگرداں ہیں۔ اگر انہوں نے واقعی جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ سامان تو ضرور تیار کر لیتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی جھوٹ اور منافقت کے باعث اللہ نے ان کا جہاد کے لیے کھڑا ہونا ہی ناپسند فرمایا، سو اس نے انہیں وہی روک دیا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم جہاد سے جی چرا کر بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ آیت نمبر 47، اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکل کھڑے ہوتے تو تمہارے لیے میں شر اور فساد ہی بڑھاتے اور تمہارے درمیان بگاڑ پیدا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے۔ وہ تمہارے اندر فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں اور تم میں اب بھی ان کے بعض جاسوس موجود ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 48، در حقیقت وہ پہلے بھی فتنوں میں کوششاں تھے اور آپ کا کام الٹ پلٹ کرنے کی تدبیریں کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب ہو گیا اور وہ اسے ناپسند ہی کرتے ہیں۔ اور ان میں سے وہ شخص بھی ہے جو کہتا ہے کہ آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں جہاد پر جانے کے بجائے گھر ٹھہر جاؤں اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ سن لو کہ وہ فتنے میں تو خود ہی گر پڑے ہیں اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ آیت نمبر 50، اور اگر آپ کو کوئی بھلائی یا آسانی پہنچتی ہے تو وہ انہیں بری لگتی ہے، اور اگر آپ کو مصیبت یا تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے سے ہی اپنے کام میں احتیاط کو اختیار کر لیا تھا۔ وہ خوشیاں مناتے ہوئے پلٹتے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ ہمیں ہرگز کچھ نہیں پہنچے گا مگر وہی کچھ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، اور اللہ پر ہی ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 52، آپ فرما دیں کیا تم ہمارے حق میں دو بھلائیاں یعنی فتح اور شہادت میں سے ایک ہی کا انتظار کر رہے ہو کہ ہم شہید ہوتے ہیں یا غازی بن کر لوٹتے ہیں؟ اگر ہم تمہارے حق میں تمہاری منافقت کے باعث اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنی بارگاہ سے تمہیں خصوصی عذاب پہنچاتا ہے یا ہمارے ہاتھوں سے، سو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں کہ کس کا انتظار نتیجہ خیز ہے۔ فرما دیجئے کہ تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے،
تم سے ہرگز وہ مال قبول نہیں کیا جائے گا، بے شک تم نافرمان لوگ ہو۔ آیت نمبر 54، اور ان سے ان کے صدقات کے قبول کیے جانے میں کوئی اور چیز انہیں مانے نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، اور وہ نماز کی ادائیگی کے لیے نہیں آتے ہیں مگر کاہلی اور بے رغبتی کے ساتھ، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ وہ ناخوش ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 55، سو آپ کو نہ تو ان کے اموال تعجب میں ڈالیں اور نہ ہی ان کی اولاد، بس اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں انہی چیزوں کی وجہ سے دنیاوی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں، اور وہ اس قدر بزدل ہے کہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے نفاق کو ظاہر ہونے اور ان کے انجام سے ڈرتے ہیں، اس لیے اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 57، ان کی کیفیت تو یہ ہے کہ اگر وہ کوئی پناہ گاہ یا غار یا سرنگ پالے تو انتہائی تیزی سے بھاگتے ہوئے اس کی طرف پلٹ جائے اور آپ کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہ رہے، مگر اس وقت وہ مجبور ہیں، اس لیے جھوٹی وفاداری جتلا رہے ہیں۔ آیت نمبر 58، اور انہی میں سے بعض ایسے ہیں جو صدقات کی تقسیم میں آپ پر تانا زنی کرتے ہیں، پھر اگر انہیں ان صدقات میں سے کچھ دے دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں کچھ نہ دیا جائے تو فوراً خفا ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 59، اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ لوگ اس پر راضی ہو جاتے جو ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا، اور یہ کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، ان قریب ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمائیں گے، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف راغب ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دینا بھی اللہ کا ہی دینا ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھتے اور تانا زنی نہ کرتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ آیت نمبر 60، بے شک صدقات یعنی زکوٰۃ محض غریبوں اور محتاجوں اور ان کی وصولی پر مقرر کیے ہوئے کارکنوں اور ایسے لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنا مقصود ہو، اور مزید یہ کہ انسانی گردنوں کو غلامی کی زندگی سے آزاد کرانے میں اور قرض داروں کا بوجھ اتارنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر زکوٰۃ کا خرچ کیا جانا حق ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 61، اور ان منافقوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کان کے کچے ہیں، فرما دیجئے تمہارے لیے بھلائی کے کان ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل ایمان کی باتوں پر یقین کرتے ہیں، اور تم میں سے جو ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مسلمانوں، یہ منافقین تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی رکھے، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے۔ اگر یہ لوگ ایمان والے ہوتے تو حقیقت جان لیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راضی ہونے سے ہی اللہ راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ دونوں کی رضا ایک ہے۔ آیت نمبر 63، کیا وہ نہیں جانتے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے لیے دوزخ کی آگ مقرر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور یہ زبردست رسوائی ہے۔ آیت نمبر 64، منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل کر دی جائے جو انہیں ان باتوں سے خبردار کر دے جو ان منافقوں کے دلوں میں چھپی ہوئی ہے، فرما دیجئے تو مذاق کرتے رہو، بے شک اللہ وہ بات ظاہر فرمانے والا ہے جس سے تم ڈر رہے ہو، اور اگر آپ ان سے دریافت کریں تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ ہم تو صرف بات چیت اور دل لگی کر رہے ہیں۔ فرما دیجئے کہ کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کر رہے تھے؟ آیت نمبر 66، اب تم معذرت مت کرو، بے شک تم اپنے ایمان کے اظہار کے بعد کافر ہو گئے ہو، اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں تب بھی دوسرے گروہ کو عذاب دیں گے اس وجہ سے کہ وہ مجرم تھے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کی جنس سے ہیں، یہ لوگ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور اچھی باتوں سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا تو اللہ نے بھی انہیں فراموش کر دیا، بے شک منافقین ہی نافرمان ہیں۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے آتش دوزخ کا وعدہ فرما رکھا ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ آگ انہیں کافی ہے
اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ برقرار رہنے والا عذاب ہے۔ اے منافقو، تم ان لوگوں کی مثل ہو جو تم سے پہلے تھے، وہ تم سے بہت زیادہ طاقتور اور مال اور اولاد میں کہیں زیادہ بڑے ہوئے تھے، بس وہ اپنی دنیاوی حصے سے فائدہ اٹھا چکے، سو تم بھی اپنے حصے سے اسی طرح فائدہ اٹھا رہے ہو جیسے تم سے پہلے لوگوں نے لذت دنیا کے اپنے مقررہ حصے سے فائدہ اٹھایا، تم بھی اسی طرح باطل میں داخل ہو جیسے وہ باطل میں داخل ہوتے تھے۔ ان لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح، قوم عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور باشندگان مدین اور ان بستیوں کے مکین جو الٹ دی گئی تھی؟ ان کے پاس بھی ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، مگر انہوں نے نافرمانی کی۔ بس اللہ تو ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ انکار حق کے باعث اپنے اوپر خود ظلم کرتے تھے۔ اور آیت نمبر 71، اور اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق اور مددگار ہیں، وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، اور نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بجا لاتے ہیں۔ انہی لوگوں پر اللہ عنقریب رحم فرمائے گا، بے شک اللہ بڑا غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرما لیا ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایسے پاکیزہ مکانات کا بھی وعدہ فرمایا ہے جو جنت کے خاص مقام پر سدا بہار باغات میں سے ہیں۔ اور پھر اللہ کی رضا اور خوشنودی ان سب نعمتوں سے بڑھ کر جو بڑے بڑے اجر کے طور پر نصیب ہوں گی، یہی زبردست کامیابی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافروں اور منافقوں سے جہاد کریں اور ان پر سختی کریں، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 74، یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے یقیناً کلمہ کفر کہا اور وہ اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے کئی اذیت رسا باتوں کا ارادہ بھی کیا تھا جنہیں وہ نہ پا سکے، اور وہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں سے اور کسی چیز کو ناپسند نہ کر سکے سوائے اس کے کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضل سے غنی کر دیا تھا۔ سو اگر یہ اب بھی توبہ کر لے تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسی طرح سے منہ پھیرے رہے تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے گا، اور ان کے لیے زمین میں کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور ان منافقوں میں بعض وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے دولت عطا فرما دی تو ہم ضرور اس کی راہ میں خیرات کریں گے اور ہم ضرور نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 76، پس جب اس نے انہیں اپنے فضل سے دولت بخشی تو وہ اس میں بخل کرنے لگے اور اپنے عہد سے روگردانی کرتے ہوئے پھر گئے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے نفاق کو ان کے اپنے بخل کا انجام بنا دیا اس دن تک جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ سے اپنے کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی کی، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ان کے بھید اور ان کی سرگوشیوں کو جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ سب غائب کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے؟ جو لوگ خوشی سے خیرات دینے والے مومنوں پر ان کے صدقات میں ریاکاری اور مجبوری کا الزام لگاتے ہیں، اور ان نادار مسلمانوں پر بھی عیب لگاتے ہیں جو اپنی محنت اور مشقت کے سوا کچھ زیادہ نہیں پاتے، سو یہ ان کے جذبہ انفاق کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اللہ انہیں ان کے تمسخر کی سزا دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 80، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ خواہ ان بدبخت، گستاخ اور آپ کی شان میں طعنہ زنی کرنے والے منافقوں کے لیے بخشش طلب کریں یا ان کے لیے بخشش طلب نہ کریں، اگر آپ اپنی شفقت اور عفو و درگزر کی عادت کی وجہ سے ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش طلب کریں گے تو بھی اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے باعث جہاز سے پیچھے رہ جانے والے یہ منافق اپنے بیٹھ رہنے پر خوش ہو رہے ہیں۔ وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ وہ کہتے تھے کہ اس گرمی میں نہ نکلو، فرما دیجئے کہ دوزخ کی آگ سب سے زیادہ گرم ہے۔ اگر وہ سمجھتے ہوتے تو کیا ہی اچھا ہوتا، بس انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسے اور زیادہ روئے،
کیونکہ آخرت میں انہیں زیادہ رونا ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کماتے تھے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ آپ کو غزوہ تبوک کے فارغ ہونے کے بعد ان منافقوں میں سے کسی گروہ کی طرف دوبارہ واپس لے جائے تو وہ آپ سے آئندہ کسی اور غزوے کے موقع پر جہاد کے لیے نکلنے کی اجازت چاہیں تو آپ ان سے فرما دیجئے گا کہ اب تم میرے ساتھ کبھی ہرگز نہیں نکلنا، اور تم میرے ساتھ ہو کر کبھی بھی ہرگز دشمن سے جنگ نہ کرنا، کیونکہ تم پہلی مرتبہ جہاد چھوڑ کر پیچھے رہنے والوں میں خوش ہوئے تھے، سو اب بھی پیچھے بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ آیت نمبر 84۔ اور آپ کبھی بھی ان منافقوں میں سے جو کوئی مر جائے اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھے، اور نہ ہی آپ اس کی قبر پر کھڑے ہو، کیونکہ آپ کا کسی جگہ قدم رکھنا بھی رحمت اور برکت کا باعث ہوتا ہے، اور یہ آپ کی رحمت اور برکت کے حقدار نہیں ہیں۔ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اور وہ نافرمان ہونے کی حالت میں ہی مر گئے۔ آیت نمبر 85۔ اور ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالے، اللہ فقط یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے انہیں دنیا میں بھی عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلے کہ وہ کافر ہی ہوں۔ آیت نمبر 86۔ اور جب کوئی ایسی صورت نازل کی جاتی ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرو تو ان میں سے دولت اور طاقت والے لوگ آپ سے رخصت چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ دیں، ہم پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ انہوں نے یہ پسند کیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں، بچوں اور معذوروں کے ساتھ ہو جائے۔ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، سو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اور انہی لوگوں کے لیے سب بھلائیاں ہیں، اور وہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 89۔ اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار فرما رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور آیت نمبر 90۔ اور صحرا نشینوں میں سے کچھ بہانہ ساز معذرت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تاکہ انہیں بھی رخصت دی جائے، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے دعوی ایمان میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولا تھا جہاد چھوڑ کر پیچھے بیٹھے رہے، ان قریب ان میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا دردناک عذاب پہنچے گا۔ آیت نمبر 91۔ ضعیفوں کمزوروں پر کوئی گناہ نہیں، اور نہ بیماروں پر، اور نہ ہی ایسے لوگوں پر جو اس قدر وسعت بھی نہیں پاتے جسے خرچ کرے، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خالص و مخلص ہو چکے ہیں۔ نیکوکار ہے، نیک لوگوں پر الزام کی کوئی راہ نہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اور نہ ہی ایسے لوگوں پر تانا اور الزام کی کوئی راہ ہے جبکہ وہ آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے کہ آپ انہیں جہاد کے لیے سواری دیں، کیونکہ ان کے پاس اپنی کوئی سواری نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں بھی کوئی زائد سواری نہیں پاتا جس پر تمہیں سوار کر سکوں، تو وہ اس حال میں لوٹے کہ ان کی آنکھیں غم سے اشک بار تھی کہ افسوس کہ وہ اس قدر زیادہ راہ نہ پاتے جسے وہ خرچ کر سکے اور شریک جہاد ہو سکے۔ اور اب اس پارہ کی آخری آیا نمبر 93۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الزام تو صرف ان لوگوں پر ہے جو آپ سے رخصت طلب کرتے ہیں حالانکہ وہ مالدار ہیں، اور وہ اس بات سے خوش ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں اور معذوروں کے ساتھ رہے، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، سو وہ جانتے ہی نہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہمارا 10واں پارہ بھی کمپلیٹ ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ سمجھا ہے، ہمارے عمل میں ڈھال دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔